Assalamu alaikum. My name is Farah Rashid. Now we will be discuss our summer pack of grade 4. First of all, we will be discuss our اسلامیات. اسلامیات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سرگرمی نمبر 1 میں دیکھنا ہے کوئی سے 6 مشہور فرشتوں کے نام اور ان ناموں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سپرد کی گئی ذمہ داریاں وہ تحریر کرنی ہے. فرشتوں کے نام: حضرت جبرائیل کی ذمہ داری ہے وحی لے کر آنا، حضرت میکائیل بارش برسانا، اور حضرت اسرافیل کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا، حضرت اسرائیل کی ذمہ داری ہے روح قبض کرنا، اور پانچواں فرشتہ ہے حضرت رضوان، جنت کو مزید خوبصورت بنانا ان کی ذمہ داری ہے، اور حضرت مالک علیہ السلام جہنم کو اور زیادہ خوفناک بنانا. اس طرح سے سوال نمبر 2 ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ حوالے تحریر کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کوسچن نمبر 3 میں دیکھیں روزے کے چند فوائد نکات کی صورت میں آپ نے لکھنے ہیں. پہلا اس کی جو فوائد ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونا. تیسری ہے ایک عظیم عبادت ہے، اور چوتھا ہے جہنم سے نجات. سرگرمی نمبر 2 میں دیکھیں سوالوں کے جواب دینے ہیں. غار حرا کہاں واقع ہے؟ اور دی گئی خالی جگہ میں غار حرا کی تصویر لگائیں. آپ نے کو ساتھ میں یہ جگہ دی گئی ہے، آپ نے یہاں پر کہیں سے بھی غار حرا کی پک وہ نیوز پیپر سے یا کسی بھی بک سے اٹھانی ہے اور یہاں پیسٹ کر دینی ہے. غار حرا مکہ میں واقع ہے. سب سے پہلے وحی کہاں نازل ہوئی اور نیز وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور وحی لانے والے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل تھا. پہلی وحی کے نزول کا وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ وحی کے نازل ہونے کے وقت یہاں پر وقت آپ نے رائٹ کر لینا ہے. آپ کی عمر 40 سال تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تک کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ بیان کریں. پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہوا اور اسی حالت میں آپ گھر گئے اور حضرت خدیجہ کو خود کو کمبل اوڑھانے کا کہا. حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ حضرت خدیجہ نے تسلی دی آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اچھے میزبان ہیں اور اللہ آپ کو ضرور راستہ دکھائے گا. اسی طرح سے آپ کی ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے وہ یہ ہے کہ ان شخصیت کے نام لکھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے. آپ کے جانثار دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وائف حضرت خدیجہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث. دوسرا سوال ہے دعوت ذو عشیرہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے گئے تو مکہ میں 10 بڑے قبیلے کے سرداروں کو دعوت دی اور اس دعوت کو دعوت ذو عشیرہ کہا جاتا ہے. نمبر 3 ہے دعوت تبلیغ کے سلسلے میں حضرت ابو طالب کا کردار بیان کریں. دعوت تبلیغ کے سلسلے میں حضرت ابو طالب کو کفار مکہ یہاں پر مسٹیک ہو گئی ہے، آپ نے کے کو ریموو کر دینا ہے. کفار مکہ نے دھمکیاں دی تو مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. آپ نے یادگار الفاظ میں تبلیغ کا کہا جس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب نے فرمایا اے میرے بھائی کے لخت جگر تم اپنا کام جاری رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. آپ کی آج کی ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اوکے، اللہ حافظ.